الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد اللہ تعالیٰ نے درست ہو جائے تو سارا جسم درست ہو جاتا ہے، اگر وہ فاسد ہو جائے تو سارا جسم فاسد ہو جاتا ہے۔ جسم کے اس چھوٹے سے ٹکڑے کو دل کہتے ہیں۔ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں۔ آپ ٹکٹکی باندھ کے میری شکل، رومال، لباس کو دیکھ رہے ہیں۔ میں آپ کی نگاہوں، آپ کی توجہ اور محبت کو دیکھ رہا ہوں۔ اس وقت اللہ بھی ہمیں دیکھ رہا ہے اور اللہ میرے اور آپ کے دل کو دیکھ رہا ہے۔ دل اللہ کی محبتوں کا مرکز ہوتا ہے۔ جب اس میں خرابیاں آ جائیں تو انسان کے ظاہری اعمال بھی پھر کسی کام کے نہیں رہتے۔ اس پہ زنگ لگتا ہے، اگر اس کی صفائی نہ کی جائے تو زنگ اور بڑھتا ہے، صفائی نہ کی جائے تو یہ زنگ آلود ہو جاتا ہے، صفائی نہ کی جائے تو ٹیڑھا ہو جاتا ہے، خیال نہ کیا جائے تو الٹا ہو جاتا ہے، پھر بھی خیال نہ کیا جائے تو پتھر ہو جاتا ہے، پھر بھی خیال نہ کیا جائے تو مردہ ہو جاتا ہے، پھر بھی خیال نہ کیا جائے تو اس کے اوپر مہر لگ جاتی ہے اور ہدایت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحیم۔ ان کے دلوں پہ زنگ چڑھ گئے انہی کی حرکات کی وجہ سے، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یقینی طور پر ان کو قیامت کے دن رب کے دیدار سے محروم کر دیا جائے گا۔ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ۔ جب ان کے اعمال ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك
فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون۔ پھر تمہارے دل پتھر ہو گئے، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت۔ پتھر تو کچھ وہ ہیں جن سے چشمے پھوٹتے ہیں، اور پتھر کچھ وہ ہیں جن سے پانی رستا ہے، اور کچھ پتھر وہ ہیں جو ٹوٹ کے گر پڑتے ہیں، اور جو تم حرکتیں کر رہے ہو اللہ ان سے غافل اور بے خبر بالکل نہیں ہے۔ پھر آخری سٹیج یہ ہوتا ہے کہ مہر لگ جاتی ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم۔ اگر اس بری محفل میں اللہ آپ سب کو صحت والی زندگی عطا فرمائے، فرض کرتے ہیں مثال کے طور پر کسی کو میں کہہ دوں یا ڈاکٹر کہہ دے کہ آپ ہارٹ پیشنٹ ہیں، آپ کے دل میں مسئلہ آ رہا ہے، وین بند ہے، کوئی وال بند ہے، ہارٹ بیٹ زیادہ ہے، دھڑکن تیز ہے، بلاکیج ہے، کلاٹ بن رہے ہیں، خون زیادہ گاڑھا ہو رہا ہے، تو کیا خیال ہے آپ سب پریشان ہو جائیں گے کہ اچھا میرے ہارٹ کا مسئلہ ہے، میرے دل کا مسئلہ ہے؟ حالانکہ دل کو یہ جو بیماری ہے اس کا علاج بھی ہے، لیب بھی ہے، ڈاکٹرز بھی ہیں، ٹیسٹ بھی ہے، رپورٹ بھی ہے، میڈیسن بھی ہے، سب کچھ ہے، علاج ممکن ہے، اور اگر علاج نہ بھی ہو سکے تو زیادہ سے زیادہ موت ہے نا، اور تو کچھ نہیں۔ اس کے برعکس دل کو کچھ روحانی بیماریاں لگ جاتی ہیں، کبھی اس میں تکبر آ جاتا ہے، کبھی اس میں حب جاہ آ جاتی ہے، کبھی حب منصب آ جاتی ہے، کبھی دنیا پرستی آ جاتی ہے، کبھی ریاکاری آ جاتی ہے، کبھی شہرت پسندی آ جاتی ہے، کبھی دکھاوے کے جذبے آ جاتے ہیں، کبھی شرک کے اندھیرے آ جاتے ہیں، کبھی حسد، بغض اور کینہ آ جاتا ہے، کبھی نفرت کے الاؤ آ جاتے ہیں، کبھی اس میں گستاخیاں آ جاتی ہیں، کبھی اس میں بدعات کے گڈا ٹوپ اندھیرے چھا جاتے ہیں، اور دل کو یہ بیماریاں اگر لگ جائیں اور انسان ان کا علاج نہ کرے تو بعض ائمہ کہتے ہیں کہ جتنے پھر دل میں اندھیرے ہوتے ہیں قبر میں اتنے ہی اندھیرے ہوتے ہیں۔ ایک ایسی بیماری ہے جو ہر دل کو لگتی ہے، اس کے اوپر آج ہم ڈسکس کریں گے۔ کوئی انسان نہیں ہے جس کے اوپر وہ بیماری حملہ نہ کرتی ہو۔ کچھ اس حملے سے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں، جن کو پتہ نہیں ہوتا وہ اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جب اس کا شکار ہو جاتے ہیں تو بیمار دل لے کے، وہ بیماری لے کے ویسے ہی اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں۔ اس بیماری کو کہتے ہیں حسد کی بیماری، دل کو لگتی ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ دنیا کے اندر جتنی بھی نقصان دہ چیزیں ہیں، سب سے زیادہ خطرناک اور نقصان والی چیز
انسان کے دل پہ لگنے والی حسد کی بیماری ہے۔ اس کی انہوں نے دلیل دی ہے وہ سورت جو میں نے شروع میں پڑھی تھی، میرے ساتھ ذرا اس پہ توجہ کریں۔ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ۔ آپ کہا کیجئے میں صبح کے رب کی حفاظت میں آتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے، مخلوقات کے شر سے، پھر مخلوقات میں سے جو زیادہ نقصان والی چیز ہے اس کا بیان آیا، وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، یہ اوپر ترتیب جا رہی ہے، ساری مخلوقات کے شر سے، ساری مخلوقات میں خصوصاً رات کے اندھیرے کے شر سے، کہ رات کے اندھیرے میں ڈاکو ڈاکے کے لیے نکلتا ہے، عزت کا لٹیرا عزت کو لوٹنے کے لیے نکلتا ہے، سانپ بچھو طرح طرح کی زہریلی چیزیں پھیلتی ہیں، جنات شیاطین کے پھیلاؤ کا وقت ہوتا ہے، ساری مخلوقات کے شر سے میں تیری حفاظت میں آتا ہوں، رات کے اندھیرے کے شر سے جب وہ چھانے لگے میں تیری حفاظت میں آتا ہوں، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ، اس کے بعد اس سے زیادہ زہریلی اور خطرناک چیز کا تذکرہ کیا، گیروں میں پھونک پھونک کے، منتر پڑھ پڑھ کے، وظیفے کر کر کے، کالا علم کر کر کے، جنات کی پوجا کر کے، شیاطین کی پرستش کر کے، قبروں کے اوپر شرک کر کے، مختلف غلاستوں کے ڈھیر اکٹھے کر کے، گیروں میں پھونک کے جادو کرنے والے لوگ، جادو کرنے والی جماعتیں، جادو کرنے والے گروہ، جادو کرنے والے مرد، جادو کرنے والی عورتیں، اللہ ان کے جادو سے بھی میں تیری حفاظت میں آتا ہوں۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ 3۔ پہلی کم نقصان دے، پھر اس سے زیادہ نقصان دے، پھر اس سے زیادہ نقصان دے۔ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ۔ چوتھی اس سے زیادہ نقصان دے، سب سے ٹاپ پہ زیادہ شرارت والی چیز، اللہ نے کہا یہ بھی کہا کرو، اللہ حاسد کے شر سے میں تیری حفاظت میں آتا ہوں جب وہ حسد پہ آ جائے۔ اس سورہ مبارکہ کی روشنی میں علماء نے لکھا مخلوقات میں سانپ کا زہر بھی ہے، مخلوقات میں بچھو کا کاٹنا بھی ہے، مخلوقات میں مختلف زہریلی چیزیں بھی ہیں، مخلوقات میں رات کے اندھیرے بھی ہیں، مخلوقات میں جنات شیاطین اور ان کے جادو منتر ٹونے ٹوٹکے بھی ہیں، لیکن ان سب سے بڑھ کے سانپ کے زہر سے زیادہ، بچھو کے کاٹے سے زیادہ، جادوگر کے جادو سے زیادہ تکلیف دہ اور موذی چیز حاسد کا حسد ہے، اس لیے اینڈ پہ اللہ نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ کسے کہتے ہیں حسد؟ تمنی زوال النعمہ عن المحسود۔ حسد کا پہلا لیول یہ ہوتا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس بڑی اچھی کار ہے، ہاں بڑی اچھی کار ہے اس کے پاس بنگلہ کوٹھی ہے، کیا شان ہے اس کے بنگلے اور اس کی کوٹھی کی، بڑے اونچے قد کاٹ کا یہ، واہ جی واہ کتنا خوبصورت ہے یہ۔ آپ رشک کر کے دیکھتے ہیں، پھٹی نگاہوں سے دیکھتے ہیں اور ٹپکتی ہوئی رال کے ساتھ دیکھتے ہیں، منہ سے رال ٹپکا کے دیکھتے ہیں، عجیب کیفیت کے ساتھ دیکھتے ہیں،
اس کیفیت کو رشک کہتے ہیں۔ دنیا کی چیزوں کو اس طرح سے دیکھنا نہیں چاہیے، یہ دیکھنا بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اس کے بعد اگلی سٹیج یہ ہوتی ہے کہ بندہ کہتا ہے یا اللہ اس جیسی چیز میرے پاس بھی آ جائے۔ پھر تیسری سٹیج یہ ہوتی ہے کہ میرے پاس اگر نہیں آ سکتی نا تو اس کی کار اس کے پاس نہ رہے اور مجھے مل جائے۔ اور چوتھی سٹیج یہ ہوتی ہے کہ بندہ کہتا ہے حسد کا اتنا مارا ہوتا ہے، مجھے ملے یا نہ ملے اس کے پاس نہیں ہونی چاہیے، مجھے چاہے نہ ملے لیکن اس کے پاس یہ کار نہ ہو، اس کے پاس یہ عزت نہ ہو، اس کے پاس یہ کوٹھی بنگلہ نہ ہو، اس کے پاس یہ شہرت نہ ہو۔ کیوں حسد کرتا ہے انسان؟ 3 اسباب اور ان کا علاج میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پہلی وجہ، کسی کو اللہ مقام دیتا ہے، عزت دیتا ہے، شہرت دیتا ہے، عہدہ دیتا ہے، منصب دیتا ہے، جائیداد دیتا ہے، حسن و جمال دیتا ہے، پراپرٹی دیتا ہے، بینک بیلنس دیتا ہے، آپ کو اس سے کوئی کام پڑتا ہے، آپ اسے کہتے ہیں کہ آپ اونچے عہدے پہ ہیں، میرا فلاں کام کر دیں، آپ سرمایہ دار ہیں، مجھے قرض دے دیں، آپ دولت مند ہیں، میرا فلاں کام کر دیں۔ کسی وجہ سے وہ آپ کا کام نہیں کرتا، یا کام کرنے کی بجائے زندگی میں کسی موڑ پہ اس سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، آپ اس غلطی کو دل میں ایسے بٹھا لیتے ہیں، اس نے کام نہیں کیا تھا اس کو دل میں ایسے بٹھا لیتے ہیں کہ آپ دل میں سوچنے لگ جاتے ہیں اللہ کرے اس نے میرا کام نہیں نہ کیا، اللہ کرے تو اس کا عہدہ ہی ختم ہو جائے۔ بلکہ امام غزالی رحمہ اللہ کہتے ہیں بعض انسان اتنے تنگ ظرف، اتنے تھوڑ دل، اتنے کمینہ صفت، اتنے گرے ہوئے لوگ ہوتے ہیں کہ اگر آپ نے زندگی میں ان کا ایک کام نہیں کیا یا ایک دفعہ ان کے بارے میں آپ سے کوئی غلطی اور کوتاہی ہو گئی تو پوری زندگی ہی وہ آپ کو اس ایک غلطی کی سزا دیتے رہتے ہیں اور مختلف طریقوں سے ستاتے ہی رہتے ہیں، بات بات پہ بدلہ لیتے رہتے ہیں، موڑ موڑ پہ یاد کرواتے رہتے ہیں، قدم قدم پہ اظہار ثانی کے اسباب پیدا کرتے رہتے ہیں، ایک ایک لمحے پہ جا کے کسی نہ کسی طریقہ سے آپ کو ناکوں چنے چباتے رہتے ہیں۔ بلکہ وہ اتنے کمینہ صفت لوگ ہوتے ہیں، اگر کسی وقت آپ پہ مصیبت آ جائے کہتے ہیں اچھا ہوا نا اس نے میرا کام نہیں کیا تھا، اب چکھ لیا اس نے مزہ۔ کسی وقت اس کے ایکسیڈنٹ ہو جائے تو یہ سوچتے ہیں اچھا ہوا نا اس نے میرا کام نہیں کیا، اچھا ہوا اور ہونا چاہیے اس کا ایکسیڈنٹ۔ اگر اس کے ساتھ کوئی مس ہیپ ہو جائے، اگر اس پہ کوئی مقدمہ ہو جائے، اگر اس کا منصب، اس کا عہدہ اس سے چھن جائے تو یہ ظالم انسان اپنے آپ کو اللہ کا اتنا ولی اور پہنچا ہوا بزرگ سمجھتا ہے کہ اس نے میرا کام نہیں کیا تھا نا اس لیے اس کو یہ سزا ملی ہے اور ملنی چاہیے۔ پہلی وجہ یہ ہوتی ہے۔ کیا خیال ہے ہمارے معاشرے میں یہ عملاً صورتحال نہیں ہے، بلکہ ہم تو اس حد تک اخلاقیات سے گرے ہوئے ہیں۔ سیرت النبی کے اس پروگرام میں آج کا یہ سبق اچھی طرح سیکھ کے جائیے گا کہ ہم لوگ جس سے پوری زندگی کام لیتے ہیں، اگر 40 سال کے بعد ایک دفعہ وہ کام نہ کرے، جس نے 40 سال کام ٹھیک کیا ہے 40 سال کے بعد ایک اس سے غلطی ہو جائے تو ہم اس کی 40 سال کی نیکیاں بھول جاتے ہیں اور اس کی ایک غلطی کو زیادہ یاد رکھتے ہیں۔ معذرت کے ساتھ ہم تو اپنے مسجد کے امام اور خطیب کے ساتھ، اپنے مولوی اور عالم کے ساتھ، اور تو اور
اپنے ماں باپ کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ بھی بعض دفعہ ایسی زیادتی کرتے ہیں کہ ان کی 20 30 40 سال کی محنت پہ پانی پھیر دیتے ہیں اور ایک غلطی کی سزا یاد کر کر کے اس کو دیتے ہی رہتے ہیں۔ علاج کیا ہے؟ جو اس وجہ سے حسد پیدا ہوتا ہے اس کا علاج کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا علاج اپنے اس کلام میں بہت خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے۔ اگر آپ اس کو غور سے سنیں گے، توجہ سے سنیں گے، محبت سے سنیں گے، تو سورہ نور کی روشنی میں رب کریم نے جو خود علاج بتایا ہے، اس جیسا علاج دنیا کا کوئی انسان، کوئی حکیم، کوئی فلاسفر کبھی بھی نہیں بتا سکتا ہے۔ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم۔ جناب صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی بیٹی ہماری ماں جی ام المومنین، امام کائنات کی محبوبہ، اس کائنات کی واحد وہ ہستی جن کو محبوب کائنات ہونے کا شرف اور اعزاز حاصل ہے، عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا و ارضاہا، ان کے اوپر منافقین نے تہمت لگائی، جو اس ماں جی کے خلاف انگوش زنی کرتے ہیں وہ اس دور میں بھی منافق تھے، اور جو اس دور کے اندر اس ماں جی کا احترام نہیں کرتے وہ اس دور کے بدترین منافق ہیں۔ منافقین نے تہمت لگائی۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک کزن تھا، وہ بھی اس تہمت کے اندر ملوث ہو گیا۔ وہ غریب تھا، جناب صدیق بزنس مین اور تاجر تھے۔ جناب صدیق اپنے گھر سے اس کو اخراجات بیچتے تھے، اس کی کفالت کرتے تھے۔ جناب صدیق کو اتنی پریشانی ہوئی، کہا واللہ ما قیل لنا هذا فی الجاہلیہ فکیف اذ اعزنا اللہ بالاسلام۔ اللہ کی قسم ہے، صدیق کا گھرانہ تو وہ گھرانہ ہے جب ہم نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، محبوب کائنات کی شرم و حیا والی تعلیمات ابھی ہم نے نہیں سیکھی تھیں، رب کی آیات ابھی نازل نہیں ہوتی تھیں، ہمارا گھرانہ تو وہ گھرانہ ہے۔ دور جاہلیت میں بھی ہمارے گھر پہ کبھی یہ الزام نہیں لگا ہے۔ آج کلمہ پڑھنے کے بعد، مسلمان ہونے کے بعد میری بیٹی پہ یہ تہمت لگائی گئی۔ آپ بیٹیوں والے ہیں نا، کچھ دیر کے لیے رک کے اندازہ کرنا، میرے ساتھ چلتے جانا، قرآن کے ساتھ وفائیں کرنا، رب کی آیات کو غور سے سمجھنا، دل کی اس بیماری کا اللہ کے فضل سے علاج ہوتا جائے گا، صفائی ہوتی جائے گی،
اور یہ صفائی کروا لینا بہت ضروری ہے۔ ہم تو چھوٹی چھوٹی غلطیاں معاف نہیں کرتے ہیں نا، بیٹیوں پہ انگشت زنی کرنا، بیٹی پہ تہمت لگانا، بیٹی بھی وہ جو امام کائنات کی بیٹی، امام کائنات کے گھر والی ہو، بیٹی بھی وہ جو مومنوں کی ماں ہو، بیٹی بھی وہ جس کی براءت اللہ قرآن میں نازل کرتا ہو، بیٹی بھی وہ جو عزت والے گھرانے سے تعلق رکھتی ہو، بیٹی بھی وہ جس گھرانے کے اوپر دور جاہلیت میں کبھی انگلی نہ اٹھائی گئی ہو۔ جناب صدیق جو بڑی بڑی مشکلیں برداشت کر لیتے تھے، بیٹی کے اوپر لگنے والے الزام کو برداشت نہ کر سکے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، غصے سے کہنے لگے اللہ کی قسم ہے مستاح، تم میرا رشتہ دار ہو کے میری بیٹی پہ الزام لگانے میں اور اس الزام کو آگے پھیلانے میں ملوث ہو گیا ہے۔ اللہ کی قسم مستاح آج کے بعد تیرے اوپر ایک پائی بھی خرچ نہیں کروں گا۔ یہ بات آسمانوں تک پہنچی، عرش معلیٰ تک پہنچی، اللہ سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ کتنی عظیم ہستی پہ تہمت لگی ہے، پیغمبر کا گھرانہ ہے، غلطی کتنی سنگین ہے، لیکن اس کے باوجود جناب ابو بکر نے جب یہ قسم اٹھائی تو اس موقع پہ اللہ نے یہ آیات نازل فرمائی، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحیم۔ جن پہ اللہ نے فضل کیا ہے، جن کو اللہ نے کھلا کھلا رزق دیا ہے، وہ اس بات پہ قسمیں نہ اٹھائیں کہ وہ اپنے رشتہ داروں کو نہیں دیں گے، وہ اس بات پہ قسمیں نہ اٹھائیں کہ وہ غریبوں کو نہیں دیں گے، وہ اس بات پہ قسمیں نہ اٹھائیں کہ وہ مہاجروں کو نہیں دیں گے، یہ قسمیں نہ اٹھائیں۔ کیا کریں پھر؟ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، معاف بھی کر دیں، درگزر بھی کر دیں۔ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم نہیں چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ جناب صدیق نے یہ آیت سنی، آنکھوں میں آنسو آئے، کہا آج کے بعد مستاح کو میں نے ایسا معاف کیا ہے کہ پوری زندگی جیسے خرچہ پہلے دیتا تھا ویسے ہی دیتا رہوں گا۔ اے اللہ تیرے ساتھ یہ سودا ہے، میں مستاح کو معاف کرتا ہوں، تو مجھے معاف فرما دے۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ایک آدمی اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے پاس آیا، عرض کی اللہ کے پیارے نبی، ایک دن میں اپنے نوکر کو کتنی دفعہ معاف کیا کروں؟ خاموش ہو گئے۔ پھر پوچھا ایک دن میں اپنے غلام کو کتنی دفعہ معاف کیا کروں؟ خاموش ہو گئے۔ پھر پوچھا ایک دن میں اپنے غلام کو کتنی دفعہ معاف کیا کروں؟ فرمایا اعف عنہ فی کل یوم 70 مرتن، اپنے غلام کو ایک دن میں 70 مرتبہ معاف کر دیا کرو۔ آپ تو کہتے ہیں غلام کو 70 دفعہ معاف کر دیں،
ہم تو اپنے سگے بھائی کو معاف نہیں کرتے، حقیقی بہن کو معاف نہیں کرتے، ماں کو معاف نہیں کرتے، باپ کو معاف نہیں کرتے، بیوی کو معاف نہیں کرتے، بچوں کو معاف نہیں کرتے۔ ایسے ایسے ضدی انسان اس معاشرے کے اندر دیکھے ہیں۔ میں ایک جنازہ پڑھا کے فارغ ہوا، میں نے پوچھا کہ یہ جو بابا جی ہیں جن کا جنازہ پڑھا ہے ان کے بیٹے کہاں ہیں، میں ان سے تعزیت کرنا چاہتا ہوں۔ کہنے لگے بابا جی نے دوسری شادی کی تھی اور پہلی بیوی سے جو ان کے بیٹے تھے وہ ان کے اوپر اتنے ناراض ہو گئے تھے کہ وہ آج ان کے جنازے میں بھی شامل نہیں ہوئے۔ تم نے ایسے کیا ہے، خبردار، میری میت کو بھی ہاتھ نہ لگانا، میری چارپائی کو ہاتھ نہ لگانا، میرے گھر میں نہ آنا، شادی میں نہ آنا، فلاں تقریب پہ نہ آنا، فلاں موقع پہ نہ آنا۔ یہ اندر کا وہ بغض ہوتا ہے، وہ اندر کا وہ حسد ہوتا ہے، یہ اندر کا وہ کینہ ہوتا ہے، ہمارے دلوں کا یہ گند ہوتا ہے، ہمارے دلوں کا یہ وہ ڈھیر ہوتا ہے، ہمارے دلوں کے اندر لگی ہوئی یہ وہ ڈسٹ بن ہوتی ہے جس کے اندر ہم ہر گالی کو یاد رکھتے جاتے ہیں، ہر غلاظت کو پھینکتے جاتے ہیں، اور وہ گند سے اتنا بھرا ہوا ہوتا ہے کہ پوری زندگی دل میں اس گند کو سنبھال کے رکھتے ہیں، کبھی اس کو صاف کر کے معاف کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے ہیں، اور وہی گندہ دل اللہ کے پاس لے کے چلے جاتے ہیں۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم إلا من أتى الله بقلب سليم۔ قیامت کے دن جب انسان اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، مال بھی کام نہیں آئے گا، بیٹے بھی کام نہیں آئیں گے، اللہ کی عدالت میں وہ دل کام آئے گا جس کو انسان نے سنبھال کے صاف کر کے اللہ کے سامنے رکھا ہوگا، جس میں بغض نہیں ہوگا، جس میں حسد نہیں ہوگا، جس میں کینہ نہیں ہوگا، جس میں عداوت نہیں ہوگی، جس میں دشمنی نہیں ہوگی، جس میں نفرت کے علاوہ نہیں ہوں گے، جس میں گندگی کے ڈھیر نہیں ہوں گے، جس میں اس طرح کی بیماریاں نہیں ہوں گی، وہی دل اللہ کے ہاں کامیاب اور کامران ٹھہرے گا۔ جو دل گندگی سے بھرا ہوا ہے وہ دل تو اتنا گندا ہوتا ہے، وہ جو پورے ہفتے میں جب عبادتیں کرتے ہیں اللہ کے سامنے پیش کی جاتی ہیں، اللہ کہتے ہیں سوموار جمعرات کو آج اعمال پیش ہوئے ہیں، میں اپنے سب بندوں کو معاف کر دیتا ہوں، دو بندوں کو معاف نہیں کروں گا، ایک اس بندے کو جس کے دل میں شرک ہے اور دوسرا اس بندے کو جس کے دل میں کینہ پایا جاتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، پہلے اس پہ عمل کر لیں، اس آیت کو ذرا دوبارہ سن لیں۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ۔ معاف کر دو، درگزر کر دو، کیا تم نہیں چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ کسی بھائی کو معاف کر دیں، کسی بہن کو کر دیں، گھر والوں کو کر دیں، بچوں کو کر دیں، بیٹے کو کر دیں۔ ماں باپ سے بھی خطا ہو سکتی ہے، وہ تو بالکل ہی دل میں رکھنی نہیں چاہیے۔ انکل سے ماموں سے خطا ہو سکتی ہے،
سیرت النبی اس لیے نہیں ہے کہ جشن منائے جائیں، اس لیے نہیں ہے کہ محض جھنڈیاں لگائی جائیں، وہ اس لیے ہے کہ اسے زندگی کا حصہ بنایا جائے۔ پورا مہینہ سب کچھ کر لیتے ہو، اللہ تمہیں توفیق دے تو کچھ عمل بھی کر لیا کرو۔ وہ جنہوں نے 13 سال تک پتھر مارے تھے، وہ جنہوں نے 13 سال تک آپ کے غلاموں کو گلے میں رسیاں باندھ کے مکہ کی سنگریزوں پہ گھسیٹا تھا، وہ جنہوں نے بلال کے سینے پہ پتھر رکھے تھے، وہ جنہوں نے سمیہ کو 2 اونٹوں کو باندھ کے مخالف سمت میں چلا کے 2 ٹکڑے کر دیا تھا، وہ جنہوں نے نماز کی حالت میں کونین کے تاجدار آمنہ کے لال مکہ کے در یتیم کے کمر مبارک کے اوپر اوجڑی پھینکی تھی، وہ جنہوں نے دنیا جہاں کی تکلیفیں اور اذیتیں دی تھیں، نفسیاتی اذیتیں دی تھیں، کبھی مجنوں تو کبھی شاعر، کبھی پاگل تو کبھی دیوانہ، کبھی کیا تو کبھی کیا، طرح طرح کے الزام لگائے تھے، وہ جنہوں نے آپ کے چہرے اقدس پہ تھوکنے کی جسارت بھی کی تھی۔ جانتے ہیں نا آپ، جب مکہ فتح ہو گیا تھا اور وہ سب سامنے بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے یہی کہا تھا نا، جاؤ سزا دینا تو دور کی بات ہے، میں آج تمہیں ڈانٹ کا ایک لفظ بھی نہیں کہوں گا، میں نے تم سب کو معاف کر دیا۔ دوسری وجہ جس وجہ سے ہم حسد کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، کسی گاؤں کے اندر کسی کی گڈی چڑی ہوتی ہے، نام بلند ہوتا ہے، چرچے ہوتے ہیں، اشتہار لگ رہے ہوتے ہیں، الیکشن ہو رہے ہوتے ہیں، وہ جنرل سیکٹری یا سیکٹری ہوتا ہے، وہ چیئرمین ہوتا ہے، وہ ایم پی اے ہوتا ہے، وہ ایم این اے ہوتا ہے، وہ بڑا سمجھا جاتا ہے، عالم سمجھا جاتا ہے، سرمایہ دار سمجھا جاتا ہے، وڈیرا سمجھا جاتا ہے، چودھری سمجھا جاتا ہے، سردار سمجھا جاتا ہے، اور اس گاؤں اور اس شہر، اس ضلع اور اس علاقے کے اندر اللہ کسی اور کو عزت دینے لگتا ہے، اس کو بھی مقام دینے لگتا ہے۔ جب اس غریب کی شہرت ہونے لگتی ہے، جب اس کو عزت ملنے لگتی ہے، جب اس کو مقام ملنے لگتا ہے، تو یہ چودھری اور وڈیرا کہتا ہے میرے ہوتے ہوئے اس غریب کو عزت کیسے مل سکتی ہے؟ اس پوری کھڑیاں کے اندر بڑا تو میں ہوں، میرے ہوتے ہوئے اس شہر میں اور بڑا کون ہو سکتا ہے؟ اس وجہ سے وہ حسد کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، تکبر کی وجہ سے۔ وہ یہ پسند نہیں کرتا کہ میرے برابر کوئی آئے، وہ یہ پسند نہیں کرتا کوئی غریب مجھ سے آگے بڑھے، وہ یہ پسند نہیں کرتا کسی اور کو شہرت ملے۔ امام ابن حزم، امام غزالی اور امام ابن قیم، امام ابن رجب رحمہم اللہ، یہ تزکیہ کے ائمہ لکھتے ہیں کہ جو اس طرح کا حسد ہے، عموماً یہ جس قدر تعلق زیادہ ہوتا ہے، یہ اس قدر حسد بڑھتا چلا جاتا ہے۔ ایک ڈپارٹمنٹ کے لوگوں میں زیادہ ہوتا ہے، عالم عالم سے کرتا ہے، بڑا بڑے سے کرتا ہے، چودھری چودھری سے کرتا ہے، مزدور مزدور سے کرتا ہے، تاجر تاجر سے کرتا ہے، سیاستدان سیاستدان سے کرتا ہے، ایک کالج کے لوگ ایک دوسرے سے کرتے ہیں، ایک سکول کے کولیگ ایک دوسرے سے کرتے ہیں، ایک یونیورسٹی میں کام کرنے والے ایک دوسرے سے کرتے ہیں، حتیٰ کہ جتنا تعلق بڑھتا جائے گا، حسد کی ایک کیفیت بڑھتی چلی جائے گی، حتیٰ کہ نوبت یہاں تک پہنچتی ہے کہ ایک باپ کے بیٹے یہ والا حسد ایک دوسرے سے بہت کرتے ہیں، حتیٰ کہ نبیوں کے بیٹے بھی کرتے ہیں۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ۔ ان کو آدم کے بیٹوں کا واقعہ پڑھ کے سنائیں، جب دونوں نے قربانی کی، ایک کی قبول ہو گئی، دوسرے کی قبول نہ کی گئی، تو جس کی قبول نہیں ہوئی تھی وہ اپنے بھائی سے کہنے لگا
میں لازماً تیرا خون بہا کے تیری لاش کو تڑپا کے قتل کر دوں گا۔ حسد، حاسد یہ نہیں دیکھتا میرے اندر غلطی کیا ہے، اس نے یہ نہیں دیکھا میری قبول کیوں نہیں ہوئی، اس نے یہ نہیں دیکھا میری خطا کیا ہے، اس نے یہ نہیں دیکھا رب کریم کی ہستی نے قبول کرنی ہے کو اس نے قبول کرنی ہے، بس وہ اس حسد میں آ گیا ہے کہ اس کی قبول کیوں ہوئی ہے، میری قبول کیوں نہیں ہوئی ہے۔ آسمانوں پر بھی سب سے پہلا گناہ حسد کا ہوا تھا۔ ابلیس کو ایک مقام جنت میں ملا ہوا تھا، وہی مقام اس سے بڑھ کے جب اللہ نے جناب آدم کو دیا اور کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو ابلیس حسد میں اور تکبر میں آ کے کہتا ہے جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا میں اس کو سجدہ کیوں کروں۔ اور یہی وہ حسد تھا جو یوسف کے بھائیوں نے یوسف سے کیا تھا۔ ایک گھر میں رہتے ہوئے ہمارا باپ یوسف سے محبت کیوں کرتا ہے، اس کو عزت کیوں ملتی ہے، سارے اس کو کیوں چاہتے ہیں، اس کو شان کیوں ملی ہے، اس کو مقام کیوں ملا ہے۔ او میرے بھائیوں، او میرے عزیزوں، او میرے بیٹوں، بعض قسمتوں والے، نصیبے والے، بعض خاندانوں میں ایسے ہوتے ہیں کہ اس ایک فرد کی وجہ سے اللہ پورے خاندان کو عزت دے دیتا ہے۔ اس کی عزت کو ماننا چاہیے، نہ کہ اس کی عزت کو چیلنج جب آپ کرتے ہیں تو آپ در حقیقت اللہ کے فیصلے کو چیلنج کر رہے ہوتے ہیں۔ عزت کون دیتا ہے؟ عزت کون دیتا ہے؟ مال کون دیتا ہے؟ شہرت کون دیتا ہے؟ مقام کون دیتا ہے؟ حسن و جمال کون دیتا ہے؟ تو جس کو اللہ نے دیا ہے اگر آپ کو پسند نہیں اور حسد کر رہے ہیں تو اعتراض اس پہ نہیں ہے، اعتراض دینے والے رب پر ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير۔ آپ اللہ کو ڈکٹیٹ کرنا چاہتے ہیں؟ اللہ عزتیں دے کے اپنے بندوں کو خوش ہوتا ہے، آپ جلتے ہیں۔ اللہ کسی کو کار دے کے، نعمت دے کے خوش ہوتا ہے، میں نے اپنے بندے پہ عنایت کی ہے، آپ اندر سے کڑتے ہیں۔ اللہ کسی کو مقام اور رفعت دے کے راضی ہوتا ہے کہ میں نے اپنے بندے کی محنت کا کچھ صلہ اس کو دنیا میں دکھا دیا ہے، آپ اندر ہی اندر بھنتے رہتے ہیں۔ یاد رکھیے یہ آپ کا اعتراض اس بندے پہ نہیں ہوتا ہے، یہ اس کو عزت دینے والے عرش معلی کے مالک رب کریم پہ اعتراض ہوتا ہے۔ اس لیے اہل علم لکھتے ہیں کہ حاسد اپنے اللہ کا دشمن ہوتا ہے۔ نعوذ باللہ، وہ اللہ کو ڈکٹیٹ کرنا چاہتا ہے کہ اللہ اپنی مرضی سے نہ کر، مجھ سے پوچھ کے کر۔ کس کو عزت دینی اللہ تو نہ فیصلے کر، میں کروں گا۔ وہ تقدیر کو اپنے ہاتھ میں لینا چاہتا ہے، فیصلوں کو اپنے ہاتھ میں لینا چاہتا ہے۔ یاد رکھیے اس کا علاج کیا ہے، اس کا بڑا خوبصورت علاج ہے، اور اس کا علاج تو ہم ہر نماز میں کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ سینے پہ ہاتھ باندھے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ رکوع میں چلا گیا، اللہ سب سے بڑا ہے۔ سجدے میں چلا گیا، ناک سے لکیریں کھینچیں، پیشانی کو زمین پہ ٹیکا، سبحان ربی الاعلیٰ کے زمزمے اور ترانے زبان سے بلند کیے، اور اپنی ناک کو خاک آلود کیا، اقرار کیا سبحان ربی الاعلیٰ، اللہ میں اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتا ہوں، مجھ سے چھوٹا کوئی نہیں ہے، زمین پہ ناک رکھ کے اقرار کرتا ہوں، اور تجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ آپ کی نماز نے آپ کو یہ سکھایا ہی نہیں؟
جس کے دل میں ذرہ برابر تکبر آ جاتا ہے اور وہ اپنا حق سمجھتا ہے کہ کون ہوتا ہے میرے ہوتے ہوئے وہ بڑا ہو جائے، نعوذ باللہ وہ اللہ کی کبریائی کی چادر کو کھینچتا ہے، اور رب کریم کہتے ہیں جو میری کبریائی کی چادر کو کھینچتا ہے میں اس کو اوندے منہ جہنم میں پھینک دیتا ہوں۔ وہ جو اپنے ہاتھوں سے اپنی گندگی صاف کرتا ہے اسے بڑا بننا زیب نہیں دیتا، وہ جس کا انجام قبر کی مٹی ہے اسے بڑا بننا زیب نہیں دیتا، وہ جس کی آنکھیں پھٹی رہ جائیں گی تکبر اس کے لائق نہیں ہے، وہ جس کی پنڈلیاں اکڑی رہ جائیں گی تکبر اس کو زیب نہیں دیتا، وہ جس کو کفن پہنا کے نہلایا جائے گا تکبر اس کو زیب نہیں دیتا۔ تکبر اس ہستی کو زیبا ہے جو الحی القیوم اور اللہ اکبر کبیرہ ہے۔ ایک اور بھی اس کا علاج ہے، اگر اس محلے میں ایک بندے کو عزت مل رہی ہے تو کیا اس کو عزت دینے کے بعد اللہ کے خزانے خالی ہو جاتے ہیں؟ بتائیے نا ذرا۔ اگر اللہ نے کسی کو شہرت دے دی ہے تو اس کو دینے کے بعد پھر اللہ کے خزانے خالی ہو جاتے ہیں؟ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد۔ جسے تو دے اس سے کوئی روک نہیں سکتا، جس کو تو نہ دے اسے کوئی دے نہیں سکتا ہے۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ۔ جو اللہ نے کسی کو فضیلت دی ہے اپنے دل میں اسی چیز کو پانے کی خواہشیں نہ کیا کرو۔ مرد جو محنت کریں گے ان کو ملے گا، عورتیں جو محنت کریں گی ان کو ملے گا۔ تم محنت کر کے اللہ سے اس کا فضل مانگتے رہا کرو۔ ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ اس کو عزت مل رہی ہے تو میری عزت ختم ہو جائے گی، اس کو مقام مل رہا ہے تو میرا مقام ضائع ہو جائے گا، اس کو شہرت مل رہی ہے تو میری شہرت کیا ڈوب جائے گی؟ کہ اللہ کے خزانے اتنے ہی تھوڑے ہیں، وہ تو اتنے بڑے خزانوں والا ہے۔ پوری دنیا کے مرد عورت جن و انس چھوٹے بڑے اول و آخر سب کے سب ایک میدان میں جمع ہو جائیں، وہ سب مانگتے چلے جائیں، وہ سب کو ان کی مرادیں، ان کی حاجتیں، ان کی شہرتیں، ان کی عزتیں، ان کی دولتیں، ان کی کوٹھیاں، ان کے بنگلے، ان کی کاریں، ان کی زمینیں، ان کی جائیدادیں، ان کی سب خواہشیں اور مرادیں پوری کرتا چلا جائے، سب کو دینے کے بعد بھی اللہ کے خزانوں میں تو اتنی کمی بھی نہیں آتی ہے جتنی کمی اس سمندر میں آتی ہے جس میں سوئی کو ڈبو کر نکالا جائے تو سوئی کی اس نوک کے اوپر جتنا پانی لگا رہ جاتا ہے، اس پانی کے ذرہ برابر قطرے سے جتنی سمندر کے پانیوں میں کمی آتی ہے، سب کو دینے کے بعد میرے رب کے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آتی ہے۔ حاسد بے ایمان ہوتا ہے، اس کا اللہ پر ایمان ہی نہیں ہوتا، اللہ پر اس کا یقین ہی نہیں ہوتا۔ آخری 5 منٹ کے اندر انشاءاللہ میں اپنی گفتگو کو کلوز کرتا ہوں۔ ایک تیسری بنیادی وجہ حسد کی یہ ہوتی ہے کہ ہمارے اندر دنیا کی محبت، دنیا کے مفادات، دنیا کی ہرس جب حد سے بڑھ جاتی ہے، ہم موت، آخرت اور قبر کو جب بھول جاتے ہیں تو پھر دنیا کسی کو ملتی ہے اور کسی کو نہیں ملتی۔ جس کو نہیں ملتی وہ ان سے حسد کرتا ہے جن کو مل رہی ہوتی ہے۔ یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ بل تؤثرون الحیاة الدنیا والآخرة خیر وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى۔
اتنا بڑا نقصان کرتے ہیں ہم اپنا. یاد رکھیے حسد اتنا بڑا گناہ ہے. جس کا دل حسد سے بھرا ہوتا ہے وہ کوئی اور گناہ نہ بھی کرے تو اس کے دل کی گندگی اتنی خطرناک ہوتی ہے. اس کی نمازیں، اس کے روزے، اس کے حج، اس کے اذکار، اس کی عبادتیں، اس کے صدقات، اس کے انفاق، اس کی نیکیاں دل کی اس گندگی اور حسد کی وجہ سے خود بخود ہی ضائع ہو جاتی ہیں. انہا الحالقہ، یہ استرا ہے. استرا، اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا یہ کینہ اور حسد استرا ہے. استرا. پھر آپ نے فرمایا میں یہ نہیں کہہ رہا وہ استرا جو بالوں کو صاف کرتا ہے. تحلیق الدین، یہ وہ استرا ہے جو انسان کے دین اور اس کی نیکیوں کو صاف کر دیتا ہے. جیسے استرا لگائیں تو بال صاف، دل میں حسد آیا تو نیکیاں صاف. نیکیاں برباد. زانی ایک دفعہ زنا کرتا ہے، کبھی کرتا ہے کبھی نہیں کرتا. شرابی کبھی شراب پیتا ہے کبھی نہیں پیتا. ڈاکو کبھی ڈاکہ ڈالتا ہے کبھی نہیں ڈالتا. چور کبھی چوری کرتا ہے کبھی نہیں کرتا. جھوٹا کبھی جھوٹ بولتا ہے کبھی نہیں بولتا. لیکن حاسد انسان اتنا غلیظ ہوتا ہے کہ یہ ہر وقت حسد کرتا رہتا ہے. اس لیے اس کا گناہ اس لحاظ سے ان سے بڑھ کر ہوتا ہے، اور اسی لیے اس کے گناہ میں اتنی شدت ہوتی ہے کہ یہ نیکیوں کا صفایا کر دیتا ہے. اس کی ایک بہت تیسری بنیادی وجہ ہے دنیا کی حد سے بڑی ہوئی محبت. امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے 3 دوست تھے آپس میں بڑے گہرے، سفر پہ جا رہے تھے. ان کو ایک خزانہ ملا. توجہ سے سنیے گا. خزانہ ملا. آپس میں بیٹھ کے تقسیم کرنے لگے. حصوں میں تقسیم ہوا. انہوں نے کہا چلیں باقی بعد میں اپنا اپنا حصہ پکڑیں گے، پہلے ہم تھکے ماندے بازار سے کھانا منگوا کے خوب کھانا کھاتے ہیں. انہوں نے اپنے ایک دوست کو بھیجا کہ جاؤ کھانا لے کے آؤ. وہ کھانا لینے کے لیے روانہ ہو گیا. پیچھے یہ 2 رہ گئے. دونوں بیٹھ کے آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ یہ خزانہ 3 حصوں میں تقسیم ہوگا اور ہم دونوں کو تیسرا حصہ آئے گا. وہ جو کھانا لینے گیا ہوا ہے جب وہ واپس آئے گا ہم دونوں آپس میں مل کے اگر طے کر لیں اس کی گردن دبوچیں گے، اس کو یہاں مار ڈالیں گے تو ہمیں زیادہ خزانہ ملے گا، ہم آدھا آدھا تقسیم کر لیں گے. شیطان نے وسوسہ ڈالا تھا، وہ اس پہ پکے ہو گئے. ٹھیک ہے ایسے ہی کریں گے. جب وہ واپس آئے گا تو ہم اس کو پکڑیں گے اور اس کو مار ڈالیں گے. وہ واپس آیا. واپس پہنچنے سے پہلے ہی شیطان نے اس کے دماغ میں یہ وسوسہ پیدا کیا خزانہ 3 حصوں میں تقسیم ہوا ہے، تجھے تیسرا حصہ ملے گا. کھانا لینے تو آیا ہی ہے، واپس اب تو جا ہی رہا ہے، تو جاتے جاتے کہیں سے زہر لے کے وہ اس کے اندر ڈال کے ملا کے اپنے دونوں دوستوں کو کھلا دے تو خزانے کا مالک تو اکیلا بن جائے گا. اس نے کھانے میں زہر ملا دیا. ان دونوں نے مشورہ کر لیا وہ آئے گا تو اس کو مار ڈالیں گے. امام غزالی لکھتے ہیں واپس آیا. ان دونوں دوستوں نے یہ بھی انتظار نہیں کیا کہ بیچارے کو کچھ پوچھ ہی لیں. نہ جانے اس نے کتنے واسطے دیے ہوں گے، کیا کیا واسطے ڈالے ہوں گے، کیسے اس کی لاش تڑپتی ہوگی، کیسے اس کی آنکھیں باہر امڈی پڑی ہوں گی. لیکن انہوں نے اس کی گردن کو دبوچا، کسی نہ کسی طریقے سے تڑپتی اس لاش کو اپنے دوست کو راہی عدم کیا اور ختم کر دیا. اس کو مار کے پھر کھانا کھانے بیٹھے. کھانے میں تو زہر تھا. جب کھانا کھا کے فارغ ہوئے تو ان کی لاشیں بھی تڑپنے لگیں.
ادھر تینوں لاشیں تڑپ رہی تھی اور خزانہ ویسے کا ویسے پڑا ہوا تھا۔ بل تؤثرون الحیاة الدنیا والآخرة خیر وأبقى ان هذا لفی الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ اس کا علاج اپنی موت کو یاد رکھنا ہے، قبر کے اندھیروں کو یاد رکھنا ہے، اللہ کے سامنے پیشی کو یاد رکھنا ہے، اور آخرت میں محنت کرنا ہے، آخرت پہ فوکس کرنا ہے اور آخرت پہ توجہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے حسد کی بیماری سے میری اور آپ کی حفاظت فرمائے اور ہمیں اپنے دلوں کو پاک صاف رکھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔